دوسرا اس کا نام ہے زمانہ فترت. دو نبیوں کے درمیان جو دور ہوتا ہے اس کو فترت کا دور کہتے ہیں، جب پہلے نبی کی تعلیمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی نئے نبی کی، کسی نئی شریعت کی، کسی نئے نظام کی ضرورت ہو تو اس کو زمانہ فترت بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں قرآن نے اس کا حوالہ دیا. اللہ کہتا ہے کہ جب پوچھا جائے گا اس بچی سے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اب سوچیں کہ جتنی بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں یہ کون کی بیٹیاں ہیں؟ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ رب کی بندیاں ہیں. اگر اسلام نہ آتا، رسول پاک تشریف نہ لاتے تو خدا نخواستہ ان کو بھی جب پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور ان کا وجود ہی نہ ہوتا تو ان کا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دی ہے، عورت کو عزت دی ہے. اگر آپ مغرب کی بات نہ کریں، عرب کی بات نہ کریں تو یہاں ہندوستان کی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں عورت کو ایک یعنی چوپائیں اور جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا. اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے اور عورت زندہ ہو تو ہندو اس عورت کو بھی اس کے مردہ شوہر کے ساتھ لٹا کر اس کو بھی زندہ جلا دیتے تھے. میرے آقا تشریف لائے تو اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا، عزت عطا فرمائی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. حضور جب تشریف لائے کوئی اخلاق نہیں تھا، کوئی کردار نہیں تھا، کوئی نظام زندگی نہیں تھا، بلکہ پہلے یہ دور تھا، یہ دستور تھا کہ کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ایک ہی لکھی جاتی، ایک گناہ کرتا تو ایک ہی لکھا جاتا. قربان جائے آقا کریم کی آمد کے اور ان کی وجہ سے جو ہمیں فائدہ ہوا وہ کیا ہے؟ یہ مٹیریلسٹک دور ہے. ہم مادیت پرستی میں جی رہے ہیں. یہاں تو ہر بندہ جانتا ہے ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا. بزنس کی ڈگری کریں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، میتھ کی ڈگری کریں گے تو فائدہ ہوگا، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اس کا فوکس ہے، اس کا جناب باقاعدہ اس کا فیوچر ہے. لیکن میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر یہ احسان ہوا ایک نیکی کرے تو 10 ملتی ہے. کتنی ملتی ہے؟ 10 ملتی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کہ ایک نیکی کریں تو کتنی ملتی ہے؟ اور یہ منیمم ہے، یہ کم از کم ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر نیکی کی جائے تو وہ نیکی کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. وہ کتنی ہو جاتی ہے؟ 700 گنا تک اللہ نیکی عطا فرماتا ہے. یعنی ایک نیکی کرے گا تو اللہ کتنی دے گا؟ 700 نیکی عطا فرمائے گا. پہلے انبیاء کی اگر ہم بات کریں تو قرآن نے ان کا تذکرہ کیا. قرآن کہتا ہے کہ ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. یہ قرآن کی بات ہے، کسی روایت کی بات نہیں، حدیث کی بات نہیں کرتا کیونکہ حدیث بخاری میں دکھائے یا کسی اور کتاب میں. میں بات کرتا ہوں قرآن کی کہ قرآن کیا کہتا ہے. ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. کہ ہم ہرگز کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں اپنا رسول بھیج نہیں لیتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول بھیجتے ہیں، امت قبول نہیں کرتی. 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی چند بندے مسلمان ہوتے ہیں جی. 500 سال کی تبلیغ کے بعد بھی تھوڑی سی جماعت مسلمان ہوتی ہے جی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے. جبکہ نبی پاک جب تشریف لائے تو سچویشن کیا تھی؟ ذرا سچویشن سمجھیے گا کہ بدر کا مارکہ ہونے جا رہا. وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا، اس پر حملہ کرنا تھا، اس کو تنگ کرنا تھا. اس لیے کہ مکے کے لوگ ہجرت کے باوجود بھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مدینہ پاک تک آتے تھے. ان کی بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرا کر لے جاتے تھے. اب جو تجارتی راستہ تھا وہ مدینہ پاک کے پاس ہو کے گزرتا تھا. صرف ان کو میسج دینا تھا کہ ہم ایسے پوائنٹ پر بیٹھے ہیں، ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ ہم تمہارا جینا محال کر سکتے ہیں.
اس لیے قافلہ ابو سفیان پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا تھا کہ انہیں ہماری اہمیت کا احساس ہو. بالکل جیسے پاکستانی آج جس جگہ پر رہتے ہیں اس کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے بالکل سیم سے جس طرح مدینہ پاک تھا اسی طرح پاکستان ہے کہ پاکستان مشرق اور مغرب کو ملاتا ہے. پاکستانی اور کوئی کام نہ کرے دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ صرف رستہ بنا دے مشرق اور مغرب کا تو جتنا دل چاہے مال کھائے بے ایمانی چھوڑ دے. لیکن نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص خون نہیں مانگنا چاہتے تھے, مفت کا مال نہیں چھیننا چاہتے, ان کو میسج دینا چاہتے تھے. کیا ہوا؟ وہ ساحل سمندر سے ہوتا ہوا رستہ بدل کے ابو سفیان چلا گیا مکے کی طرف. قافلہ بچ گیا. رب تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا, وہ کبھی آپ پڑھیے گا کہ بدر یعنی مکے والے سارے تیار ہو کے مسلمانوں سے جنگ کرنے جن کی تعداد 950 تھی. ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے. یہاں 313 ہے, وہاں 950 ہے. اور مکے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے کہا, ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرو ہمارے پاس تو خانہ کعبہ ہے اور نکلنے سے پہلے ایسا کرو کہ خانہ کعبہ کے پاس جا کے دعا کرتے. کیا کرتے؟ دعا کرتے. کہا ساری بندے جو ہیں جتنے مجاہد ہیں جتنے لڑاکا لوگ ہیں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیں. خانہ کعبہ کو انہوں نے غلاف پکڑ لیا. ابو جہل کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں پھر آپ نے آمین کہنا. اس نے کہا اللہ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. سنیے گا اس کا ترجمہ سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کا معنی کیا ہے. ابو جہل دعا کر رہا یا اللہ جیسے ہم لڑنے جا رہے ہیں اگر وہ حق پر ہے اگر وہ سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو, اور اگر پتھر نہیں برسانے ابھی اتنا بھی عذاب علیم کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ جو مستحق عذاب ہے, جو حقدار ہے عذاب کا. باقی پتھر برس جانے چاہیے تھے ان پر, کیونکہ وہ ایسی ہستی اور ایسی شخصیت کا مقابلہ کرنے آ رہے جو انسانیت کی بات کرتی ہے, جو امن کی بات کرتی ہے, جو شانتی کی بات کرتی ہے, جو ایک نظام شریعت اور نظام زندگی کی بات کرتی ہے. کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتا کے آؤ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ قرآن کی ہے نا سورہ انفال آپ نکالیے. اللہ کہتا ہے پیارے جاؤ جبریل جاؤ محبوب کو بتاؤ اللہ ایسا نہیں ہے. ما کان اللہ, اللہ ایسا نہیں ہے لیعذبہم کہ ان کو عذاب کرے اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے. سبحان اللہ, تو ان میں موجود. یعنی قرآن نے کہا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, قوموں کی طرف رسول بھیجے نہیں مانا عذاب بھیجا. یہاں تو وہ جو نہیں مانے وہ پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں پیارے ایسا نہیں ہے, تیری وجہ سے میں ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دے رہا. تو جو ان بے ایمانوں کو عذاب نہیں دے رہا تو ایمان والوں کو عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ ہیریٹیج کالج میں ہم بیٹھے, یہاں مسجد نہیں ہے جی, یہاں نماز پڑھنا چاہے تو اسٹوڈنٹ کوئی بچی نماز پڑھنا چاہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے, موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتی ہوتے, نوح علیہ السلام کے امتی ہوتے تو واقعی بڑی مشکل ہوتی. کیوں کہ ان کے ہاں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ بنی ہوتی تھی جس کو عبادت خانہ کہتے ہیں, مسجد کہتے ہیں جی. لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ان میں اپنا رسول بھیجا. یا اللہ کیا احسان ہے؟ فرمایا ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے. اگر اپنے عبادت خانے سے 10 کلومیٹر دور ہوں گے تو واپس عبادت خانے میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ حضور تشریف لائے تو زمین کو اللہ نے پاک کر دیا. اب مجھے بتائیے پہلے کسی کو یہ پیکج نہیں دستیاب تھا, یہ صورت کسی کو نہیں,
آدم علیہ السلام کو امتی ہوں، شیش علیہ السلام کو امتی ہوں، جناب نوح علیہ السلام کو امتی ہوں، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو خلیل اللہ ہے، جن کی وجہ سے اللہ آپ کو گلزار بنا دیتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ مچھر پھینک کے تو نمرودی فوج کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس کا امتی بے شک ہو۔ اگر پانی نہیں ہے تو وضو کرنا ہے، پاک ہونا ہے، تو جناب کیا کریں؟ صبر کرو، پانی ڈھونڈو، ایک دن پانی نہیں ملے گا تو صبر کرو، 2 دن نہیں ملے گا تو صبر کرنا پڑے گا، 3 دن 4 دن 5 دن کرنا، خبر تھا پاک نہیں ہو سکتے جب تک پانی نہیں ملتا، تب تک پاک نہیں ہو سکتے۔ لیکن کہا چونکہ میں نے اپنا حبیب تمہیں دیا ہے، اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تم پر میں نے احسان کیا ہے کہ اپنا حبیب تمہیں دیا۔ سنو، تمہارے لیے پیکج یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ سبحان اللہ۔ جس طرح پانی تمہیں پاک کرے گا، اسی طرح مٹی بھی پاک کرے گی۔ اب کیا ہوا؟ تیمم کی اجازت ہو گئی۔ صحابہ اکرام کو ابھی رسول پاک نے تیمم کرنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا، تو کسی صحرا میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، یا بتا دیا ہوگا تو چند لوگ تھے جن کو پتہ نہیں چلا، یہ بھی صورت ہو سکتی۔ نماز ہو رہی تھی تو پیچھے دیکھا کہ جب جماعت ختم ہو گئی تو 2 بندے پیچھے اس حال میں کھڑے ہیں کہ پورے مٹی سے لت پت، سر میں بھی مٹی، چہرے پر بھی مٹی، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے۔ سلام پھیرا رسول پاک، تو دیکھا کہ ان بندوں کی حالت کیا کیفیت ہے؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور ہمارا وضو نہیں تھا تو ہم نے تیمم کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تیمم نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے احسان فرمایا، مٹی منہ پر ملنے کا نام تیمم نہیں ہے۔ تم نے صرف مٹی کو ایسے ہاتھ لگانا ہے اور اس کو جھاڑ دینا۔ مٹی کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ مٹی میں مارنا ہے، آگے پیچھے کرنا، پھر اس کو جھاڑ دینا ہے۔ یہ جو تکیہ ہوتا ہے، یہ کارپیٹ نہیں ہوتا جس پہ آپ بیٹھے، اس پہ آپ 2-3 مرتبہ ہاتھ مارے تو اس میں بھی کیا نکلے گی؟ گرد نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ کہا اس میں بھی چونکہ مٹی ہے، لہذا اس مٹی پر ہاتھ مارنے کی بجائے اگر یہ چٹائی پاک ہے، سمجھتے پاک، اس پر زور سے ہاتھ مارے، آگے پیچھے کرے، پھر اس کو جھاڑے، جھاڑ کے 1 مرتبہ اس طرح اوپر ایسے کرنا ہے۔ چونکہ یہ ہیریٹیج کالج ہے، یہاں بزنس کلاسز تو ہوتی ہے، یہاں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، شاید یہاں فقہ نہیں پڑھائی جاتی، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ بھی ہو جائے۔ جی یہ مہربانی ہے فیصل صاحب کی، چودھری فیصل صاحب کی، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ کیا کہا تیمم کرنے کا پہلی ضرب مارے تو چہرے پر مسا کرے، دوسری ضرب مارے جی اس طرح سے گھڑی شڑی ہر چیز کھول لے جی، پھر اس طرح ضرب زور سے نیچے مارے، اس کو جھاڑے اور اس طرح سے اس طرح کرنے تو پاک ہو گئے۔ تو کہاں غسل کرنا پڑنا تھا تو پاک ہونا تھا، کہاں وضو کرنا تھا تو پاک ہونا تھا؟ کہا یا رب العالمین یہ کیا کیا؟ یہ اتنی آسانی، فَإِن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کہا ہاں تیمم کر لو۔ کیوں تیمم کر لو؟ کہ تم میرے نبی کی، میرے محبوب کی امت نہیں ہے، میں نے تم پر احسان نہیں کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور اتنی آسانی ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو امتی رات کو چوری چوری کوئی گناہ کرتا ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے، چپ کے جی پتہ نہ چلے، صبح اٹھا تو باندر بنا ہوا، خنزیر بنا ہوا ہے، اور کچھ نہیں تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ جناب نے یہ رات کو پاپ کیا ہے، اور نہیں تو گھر کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس گھر میں یہ گناہ کیا گیا ہے، کوئی چھپ نہیں سکتا تھا، کوئی چھپا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کتنی بڑی عزت کی چادر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ بڑے سے بڑا پاپی منبوط ہو کے فیئر اینڈ لولی لگا کے تو چوڑا ہو کے بیٹھتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بندے نے کوئی گناہ کیا کہ نہیں کیا۔ کیوں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، نعرہ سرکار کی آمد، بنڈار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب
فضیلت کے حوالے سے اتنی باتیں ہیں کہ جن چیزوں کا ہمیں حضور کی وجہ سے فائدہ ہوا ان کی بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن چونکہ یہ میلاد مصطفیٰ کی مجلس انتہائی مختصر ہے، میں کچھ میلاد کے عملی پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جی ابھی بچہ لگا رہا تھا نعرہ آمد مصطفیٰ، بولیں ذرا سارے آمد مصطفیٰ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے حضرات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین و حضرات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہیں نا سارے؟ جی اس طرح ہاتھ تھوڑا سا باہر نکال، خوش ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ اب جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو کچھ کیا لے کر آئے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ اور کیا لے کر آئے؟ نماز۔ اور کیا لے کر آئے؟ روزہ۔ اور کیا لے کر آئے؟ حج، زکوٰۃ۔ اور کیا لے کر آئے؟ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا۔ فرمایا جو غیبت کرتا ہے گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا، تو ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ جب تک غیبت کر نہ لے روٹی ہضم ہی، طرف آپ نعرہ لگا رہے ہیں آمد، یہ بہنوں کی طرف نہیں کہ بھائیوں کا بھی یہی حال ہے کیا؟ سارے بہنوں کی طرف دے بہن بھائی سب اس کھاتے میں سب برابر ہے۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے، ایک بندے کے گھر پر بڑا سا جھنڈا لگا ہوا ہے میلاد کا، مرچوں سے گھر پورا جلمل ہو رہا ہے۔ پوچھا جائے کہ حضور کریم کا کوئی اخلاق بھی ہے آپ کے پاس، کوئی کردار بھی ہے؟ حضور کا کردار کیا ہے؟ پورے مکہ شہر کے سارے لوگ جنہوں نے امانت رکھنی تھی تو ابو جہل کے پاس نہیں رکھتے تھے۔ ابو لہب کے پتہ تھا کہ یہ بے ایمان آدمی ہڑپ کر جائے گا، جی ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے، اتبا کے پاس نہیں رکھتے تھے، شیبہ کے پاس امانتیں لا کے کس کے پاس رکھتے تھے؟ ہمارے نبی کے پاس رکھتے تھے۔ اس لیے آپ صادق بھی ہیں اور آپ بھی۔ تو یہاں کتنے صادق ہیں؟ 2 بندے کہتے ہیں میرا نام بھی صادق ہے اور 3 بندوں کا نام صادق ہے۔ اور نام صادق نہیں، کردار صادق کی ضرورت ہے۔ اب میرے آقا امام الانبیاء کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جی قرآن ان کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے